سر ابھی آپ بات کر رہے تھے ڈاکٹر ٹانگ کاٹ دے تو ہم اٹھ کے نا اسے تھینک یو کریں گے. اس چیز کو کیسے ریبٹل کرو گے آپ؟ یہ جو بات بہت بار بار کہی جاتی ہے کہ کسی کی دعا کرنے سے کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ دوبارہ اگائے. ایک دفعہ نہیں اتنی دفعہ یہ سوال اٹھتا ہے, کیا اس کا جواب ہے؟ یہ ڈفرینٹ اسپیشیز کی جب بات ہوتی ہے, لائک مجھے جنرلی ایک کوشچن مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ جو ہے نا نعوذ باللہ کہ کہا گیا کہ کٹی ہوئی ٹانگ نہیں دکھوا سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں اگا سکتا؟ اسٹار فش کو دیکھ لیں, ریپٹائلس کو دیکھ لیں, اگتی ہے کہ نہیں اگتی. تو پھر اس کو کوشچن کو تھوڑا کٹی ہوئی اگاتی ہے ان کی. اچھا سلیم جو جتنے بھی اسٹار فش ہیں یا سلیمنڈرز ہیں, اچھا ان کے آپ لمس کاٹ دیں گے دوبارہ اگائیں گے. اچھا ری گرو ہو جائیں گے. ہاں بس انسان میں یہ وہ کوالٹی نہیں ہے. اچھا کوالٹی ایسے نہیں ہے. بیسکلی ہماری باڈی کے اندر ہوتے ہیں اسٹیم سیلز. اچھا ان اسٹیم سیلز کی پروگرامنگ جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس ٹائپ پہ ورک کرتی ہے. ایک ہوتی ہے ری گروتھ اور ایک ہوتا ہے ہیل پروسیس. ٹھیک ہے. تو ہیومن باڈی کو جو اسٹیم سیل ملا ہے وہ ہیل پروسیس پہ ملا ہے. اور ہیل پروسیس میں یہ ہے, بات آپ یہاں پہ وہی آئے گی کہ جب نقصان ہوتا ہے زیادہ کنڈیشن کے اندر تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جان بچائی جائے. اگر ہیومن باڈی کو لمز گروتھ کا ٹائم دیا جائے نا تو ہیومن باڈی بڑی ہے, اس کو جیسے ایک ہڈی ٹوٹتی ہے تو جڑنے میں 6 مہینے لگتے ہیں. ٹھیک بات ہے. تو اس کے لم کے گرو ہونے میں بھی تقریباً سال ایک پورا لگ جاتا ہے. فرض کریں 2 سال لگ جاتے ہیں. تو 2 سال تک وہ بندہ جو ہے نا اس طرح ہے کہ پہلی تو کنڈیشن یہ ہوگی کہ اس کا اگر خون نہ رکے تو موسٹلی کنڈیشن 99% چانس یہ ہے کہ وہ بندہ مر جائے گا. سب سے پہلا جو آپ کے اسٹیم سیلز کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے اسٹیم سیلز آپ کے خون کو روکتے ہیں. وہ ایک لیئر لگاتے ہیں آپ کے جو زخم ہوتا ہے جہاں پہ, اس کو بلاک کرتے ہیں تاکہ جو بلیڈنگ ہے نا وہاں سے ایکسٹرا نہ ہو. صحیح ہے. اس میں آپ کی جان بچ جاتی ہے. تو وہ اس کٹی ہوئی ٹانگ کو جو ہے نا تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا, لیکن آپ کی جان بچ جائے گی. صحیح ہے. اگر دوسری کنڈیشن میں جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے لمز گرو کا. اب یہاں تک یہ ہے کہ سائنس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ اگر آپ اسٹیم سیلز کی پروگرامنگ کو چینج کریں, اگر اس کو آپ تھوڑا سا مینوپولیٹ کریں, اس کی پروگرامنگ کو چینج کریں, تو آپ کے ساتھ بھی یہی پروسیس شروع ہو جائے گا کہ آپ اپنے لمس کو گرو کر سکتے ہیں دوبارہ. اور یہ چیز اب یہاں پہ ہماری جو ڈسکشن چلتی ہے ہیومنس کی بیس پہ, تو ہیومنس کو جو چیز دی گئی ہے وہ نالج دیا گیا ہے, کانشیسنس دی گئی اور برین دیا گیا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہائی لائٹ اسی چیز کو کیا گیا ہے کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے, علم بخشا, ٹھیک ہے, یا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تو مینز یہ ہے کہ انسان کو جو اشرف المخلوقات کہہ کے جو ایک درجہ دیا گیا نا وہ اس کے برین کی کیپیسٹی کے اوپر دیا گیا. آپ اپنے برین کو یوز کریں, آپ اپنے اسٹیم سیل کی پروگرامنگ کو چینج کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ وڈ بی ریزلٹ آف اے کاز اینڈ افیکٹ نا. وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اور دعا سے پھر یہ ہو کہ کٹی ہوئی ٹانگ ہو گئے. دنیا کے اندر دیکھیں خرق عادت ہو, وہ یہ چاہتے ہیں. پہلے آپ دعا کو سمجھے, دعا کیا چیز ہے. ہم کسی موٹیویشن اسپیکر کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو چیز بولی جاتی ہے وہ بولی جاتی ہے کہ آپ اپنا پہلے مائنڈ بنائیں. ہاں, اپنے مائنڈ کو ایک جگہ پہ فوکس کریں, صحیح بات, فکس کریں, کنسسٹنسی لے کر آئیں. قرآن پاک کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان پہ پورا اترتا ہے. جو دعا ہے نا یہ آپ کے اندر گمان کا جو ہے نا ایک ایلیمنٹ پیدا کرتا ہے. آپ جب گمان کرتے ہو آہستہ آہستہ یونیورس کے اندر, نیچر کے اندر یا دنیا کے اندر چیزیں ایسی ہیں کہ جس چیز کا آپ گمان کرتے ہو نا آپ کے لیے حالات ویسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لا آف اٹریکشن. لا آف اٹریکشن کالا ان ذنی ابدی بی. ایسے ہی ہے. مطلب ایک بندہ ہے کہ اس نے وہ بچپن سے پلان کرتا ہے کہ میں نے جو ہے نا لیڈر بننا ہے, تو اس کے لیے حالات ایسے پیدا ہوتے جائیں گے کہ وہ لیڈر بن جائے گا. صحیح ہے. ایک بندہ ہے وہ شروع سے روتا ہے تو وہ ساری زندگی روتے ہی رہے گا. صحیح ہے. تو اس چیز کے اوپر یہ دعا جو ہے نا, دعا میں آپ ہمیشہ وہ چیز مانگتے ہیں جو آپ کی ایکسیس سے دور ہوتی ہے. صحیح ہے. جو آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہے, جو آپ کے لیے مین ایک ایم کا کام کر رہی ہوتی ہے, ایک ٹارگیٹ کا کام کر رہی ہے. صحیح ہے. جب وہ مائنڈ میں آپ کے وہ ٹارگیٹ بیٹھتے ہیں نا, کیونکہ میں موسٹلی دیکھتا تھا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہوتے تھے بیچارے, ساری زندگی دعا یہ کرتے ہیں ہم نے عمرہ کرنا ہے, حج کرنا ہے, اس قسم کی ان کی دعائیں ہوتی تھیں, اور ان دا اینڈ ان کو رزلٹ مل جاتا تھا. کیونکہ ان کے مائنڈ کے اندر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے, گمان پیدا ہو گیا ہے, اس کے حساب سے جو ہے نا حالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب آپ ایک چیز کے لیے مائنڈ بنا لیتے ہیں نا تو پھر آپ کوشش بھی اس کے لیے شروع کر دیتے ہیں. صحیح بات. قرآن پاک کے جو دونوں رول ہیں وہ یہاں پہ پورے ہوتے ہیں کہ پہلا ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان کا گمان ہے اس پہ پورا کرتا ہوں, اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. صحیح بات. تو جو بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے نا اس کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ اسی طرح سملر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان دا اینڈ آپ کو رزلٹ آپ کی اسی چیز میں مل جاتا ہے کہ وہ اب کچھ یہ کہتے ہیں کہ بس ابھی دعا مانگی اور ابھی پوری ہو جائے.
تو وہ معجزات ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں. صحیح ہو. چلو سر کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ بتائیں کہ اس رائتے کو, پھیلے ہوئے رائتے کو سمیٹنے کا وے کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کوئک فکس بتائیں, کوئی ٹیکہ لگے امت مسلمہ کو اور سدھا ہو جائیں سارے مسلمان. مولانا مونس اظہار صاحب کا سلوشن کیا ہے؟ سر مولانا نہ کہیں. چلے موٹیویشنل اسپیکر ہیں. مونس علی شاہ صاحب کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ مونس سر میں لٹرلی میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے, ہمارے جو لوگ ہیں اگر مولویوں کو تھوڑا سا سائڈ پہ کریں نا تو ان لوگوں کے اندر اتنا تفرقہ نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, لیکن وہ جو بٹن پش کر رہے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سم ٹائم ایسی چیزیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ لڑنے پہ اس پہ مجبور ہو. صحیح ہے. جبکہ قرآن پاک کی آپ آیات کو دیکھتے ہیں, سورہ روم کی آیات کو دیکھیں, سورہ نام کی آیات کو دیکھیں, تو اس میں کلیئرلی ہے کہ جو تفرقے میں پڑا ہے ان کا نبی پاک کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس نے اپنے دین کو الگ کیا اس کا آپ سے کوئی لنک ہی نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وہ اب یہاں پہ اب جب لٹرلی آپ کا نبی پاک سے تعلق نہیں رہ گیا, پھر آپ اپنے آپ کو کس چیز کا مسلمان کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو نبی پاک کی اس کے اندر جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس میں تو بتایا گیا ہے کہ آپ کے اندر یونٹی ہو, کہ اگر ایک اینٹ کو نقصان پہنچتا ہے آپ کی پوری بلڈنگ کو نقصان پہنچنا چاہیے. جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پوری باڈی کو تکلیف ہونا چاہیے. لیکن ابھی دیکھ لیں اتنے بڑے واقعات ہو گئے ہیں, فلسطین کا واقعات ہے, 157 ملک ہیں, سارے خاموش ہیں, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ چیز تو اسلام کے اس میں نہیں ہے. صحیح بات.